يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب استفعال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ثلاثی مزیدگی کا آخری باب ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ کسی چیز کا طلب کرنا اس کے ترجمے میں پایا جاتا ہے، جیسے غفرہ کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، لیکن استغفر کا مطلب ہوتا ہے بخشش کو طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینا، لیکن استرزق کا مطلب ہوتا ہے رزق کو طلب کرنا۔ تو جب سین آ جائے استفعال کے وزن پہ آئے تو اس کا مطلب اس میں طلب پائی جاتی ہے۔ تو قرآن مثالیں آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ ہم۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں نئے ہیں تو، اور کمنٹ سیکشن میں آپ جو بھی سیکھتے ہیں وہ وہاں پہ ضرور کمنٹس کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور آپ بھی انشاءاللہ اس ثواب کا حصہ بنیں گے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ مختصر سا تعارف کرنے کے بعد انشاءاللہ قرآنی مثالیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ باب استفعال سے اسم فاعل اور اسم مفعول کا وزن کیا ہے۔ اس سے اسم فاعل جو ہے وہ مستفعل کے وزن پر آئے گا، اور اسم مفعول جو ہے وہ مستفعال کے وزن پر آئے گا۔ عین کے اوپر زبر کر لیجئے گا، کیونکہ مفعول کا جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کے عین کے اوپر زبر آتی ہے۔ یہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہوتے ہیں۔ باب استفعال کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک ہی خصوصیت ہے، اس میں کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآنی مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں جی۔ کاف با را ہمارے پاس مادہ ہے، اور اس سے ہم نے باب بنایا استکبر یستکبرو استکباراً۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی کو چاہنا، تکبر کرنا، تکبر کو چاہنا، بڑا پن چاہنا کہ میں بڑا لگوں، ٹھیک ہے۔ کبر یکبر کا مطلب ہوتا ہے اس نے تکبیر کو بلند کیا، ٹھیک ہے جی۔ کبر یکبر بڑا ہونا، لیکن جب اس کو ہم باب استفعال بنائیں گے استکبر یستکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑائی کو چاہنا، بڑائی طلب کرنا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآن پاک سے ہمارے پاس یہ مثال ہے، اس میں یہ باب استعمال ہوا ہے، آپ بھی ضرور ڈھونڈیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ابواب ملتے ہیں قرآن پاک سے، اوزان ملتے ہیں، افعال ملتے ہیں، وہ آپ لکھیں کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے جی، ان الذین بے شک وہ لوگ، انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے آپ کو پتہ ہے وہ 5 یا 6 ہیں۔ انا، انا کا انا، لیت لیکن لعل، الذین اسم موصول ہے، یستکبرون یہ ہمارے پاس باب استفعال ہے، اور یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یستکبرو یستکبران یستکبرون فعل مضارع ہے، اور اسی طرح عن حرف جار ہے، عبادتی مضاف مضاف الیہ مل کر عن جار کا مجرور ہے، سیدخلون ان قریب سین جو ہے یہ داخل ہو جائے مضارع پر، سین مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ اس کے ترجمے کو فیوچر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو سیدخلون ان قریب وہ داخل ہو جائیں گے جہنم، کس میں؟ جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے، منہا اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں جی، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، تکبر چاہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون وہ ابھی ان قریب جہنم داخل ہو جائیں گے، جہنم میں داخرین ذلیل ہو کر۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے، یعنی کہ ادھر وہ فوت ہوئے، ادھر مرے، اور ادھر دوسری طرف جو ہے وہ فوری طور پہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آگے ہمارے پاس مادہ ہے با، دال اور لام۔ اس سے ہم نے جو بنایا باب استفعال وہ ہے استبدل یستبدل استبدالاً، بدلنا چاہنا، یعنی کہ کسی چیز کے میں بدلاؤ چاہنا، اس کو کہتے ہیں استبدل یستبدل استبدالاً۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم چاہتے ہو کہ بدل دیا جائے، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا بالذی اس چیز کے ساتھ، الذی ہوا ادنا کہ جو ادنا چیز ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں کہ ہوا خیر جو بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو، کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ قال فعل ماضی ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قال کون سا باب ہے۔ باب تو ویسے یہ نصر ینصرو ہے،
لیکن اس میں الف جو ہے یہ یہاں پر باب معطل ہے. معطل کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ضرور. تستبدلون حرف استفہام ہے, سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تستبدلون یہاں پر جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے. الذی اسم موصول ہے. ہوا ضمیر منفصل ہے یعنی کہ الگ سے لکھی گئی ہے سیپریٹ کر کے. ادنا بالذی ہوا خیر, ادنا جو ہے یہ اسم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اور یہ اسم تفضیل بھی کہہ سکتے ہیں. بالذی اس چیز کے ساتھ با حرف جار ہے, الذی اسم موصول ہے. ہوا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے. خیرن آگے پھر اسم ہے کیونکہ اس کے آخر پر تنوین آ رہی ہے. تو یہ تھی اس کی مختصر سی ترکیب. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, لائک کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.